اب یہ کہ ہمیں محبت چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، حلال دولت چاہیے، وقار چاہیے، یا پھر حفاظت چاہیے، اللہ رب العزت کی نصرت چاہیے، یا پھر بندوں کے شر فساد سے بچت چاہیے، اس تمام باتوں کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے 29ویں پارے میں۔ یہ بھی ہوگا استغفار سے، سارا کام استغفار سے ہوگا۔ علماء نے اس کی اس طرح ایک مثال دی ہے کہ اگر فرید گنج شکر، ان کے بھی شیخ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے بھی شیخ معین الدین چشتی، اور ان کے بھی شیخ عثمان ہارونی، اور ان سے بھی بڑے شیخ عبد القادر جیلانی اور سید علی حجویری داتا گنج بخش کے نام سے جو مشہور ہیں، اور حسن بصری والی مرتضیٰ، اور چاروں مقرب ملائک، ان سے بھی آپ وظیفہ مانگیں تو استغفار سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں دے گا۔ سب کا اتفاق استغفار پر ہوا ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول اور اللہ بزرگ و برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ یہ مجربات میں سے ہے، کم از کم 1200 مرتبہ یومیہ، کم از کم، اور 12,000 مرتبہ یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ استغفار کے لیے یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے۔ بخاری کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اب حدیث کیا کہہ رہی ہے اس کے بارے میں؟ من قال ثلاثا غفرت له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، کہ اگر کوئی شخص 3 دفعہ یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا مجرم ہی کیوں نہ ہو۔